محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں ابو طالب. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ فوت ہونے لگے ابو طالب. ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی ہے، ہمیشہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب کافروں اور سب مشرکوں کے خلاف. لوگ شکایت لے کر آتے ہیں، اور ابو طالب کے پاس شکایت اس لیے لے کر آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیر کفالت رہے تھے. تو ان کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا، ان کا بھی بھتیجا تھا ابو جہل وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آپ کا بھتیجا کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہیں ابھی تک، ہمیں ڈھیل نہیں دیتے کہ ہم اس سے نمٹیں. تو آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ ذرا نرمی کرے اور ایسا کہنا چھوڑ دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابو طالب نے، بلا کر کہا بیٹا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے چچے تائے ہیں، آپ کے خاص رشتہ دار ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ چچا جس طرح ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ سورج انہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ سورج چمک رہا ہے سر پہ، جس طرح ان کے لیے ممکن نہیں کہ اس سورج سے ایک سلائی جلا کر مجھے دے دیں، ادھر آگ جلا لیں، تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ میں توحید کی دعوت چھوڑ دوں. جس طرح یہ سورج سے آگ نہیں جلا سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے نا، ناممکن ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے ناممکن ہے کہ میں توحید کی دعوت چھوڑ دوں. اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ جاؤ بھتیجے تم اپنے دین کی دعوت دو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہیں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، میں اپنے بھتیجے کو نہیں روک سکتا. لیکن یہی ابو طالب ایمان نہیں لائے. دیکھیں ان کی خدمات کا اعتراف جو دنیا میں انہوں نے کی ہیں آج بھی ہے. ہم ابو طالب کو نفرت سے یاد نہیں کرتے، ابو جہل کو نفرت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کے کام گندے تھے، دنیا میں بھی اس نے اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی. اس لیے ہم اس کا تذکرہ ہمیشہ برے الفاظ سے کرتے، ابو لہب کو برے الفاظ سے یاد کرتے، لیکن ابو طالب کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. دنیا میں اس کی جو اچھائیاں تھیں ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتراف تھا. اس کے باوجود جب فوت ہونے لگے ابو طالب، آخری وقت آ گیا، پتہ چل جاتا تھا نا پرانے جو لوگ ہوتے تھے کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور کہا چچا ساری زندگی آپ نے میرے اوپر بڑے احسان کیے، آج ایک اور احسان کر دیں نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. چھوٹا سا کلمہ ہے نا، توحید کا کلمہ پڑھ دیں، میرے اوپر ایمان لے آئیں. یہ ایک جملہ کہنے کی وجہ سے میں اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا کہ یا اللہ ساری زندگی نہ صحیح، جاتے ہوئے مرتے دم میرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا تھا. چچا جب میں آپ کی منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، آپ ایمان کا اقرار کر. اور ادھر ابو جہل بیٹھا ہے، اسلام کا بڑا دشمن، اور بھی لوگ بیٹھے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ ابو طالب کیا دنیا سے جاتے جاتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس بھتیجے کے کہنے پہ اپنا دین چھوڑ جاؤ گے؟ اسلام لانے کو تو وہ سمجھتے تھے نا کہ بے دین ہو گیا ہے،
کہتے بے دین ہو کر دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر کے جانا چاہتے ہو؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، باوجود محبت کے، باوجود جو شفقت تھی ساری زندگی کی ہے، باوجود نصرت و تائید کے، ابو طالب نے مرتے ہوئے کہا فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ، بھتیجے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم اور پریشانی ہوگی۔ کہ ابو طالب کی جو دنیا میں نیکیاں تھیں آج ہمیں یاد آتی ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسا شخص کیوں جنت کا حقدار نہ ہوا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ چچا تھے، جن کی ساری زندگی انہوں نے نصرت و تائید کی، وہ کیسے پریشان نہ ہوتے؟ بڑے رنجیدہ ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام کوشش کرنا تھا، پیغام پہنچانا تھا، محنت کرنا تھا، آپ نے کر دی ہے۔ آپ نے کوشش اور محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آخری وقت میں بھی آپ نے کوشش کی کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، لیکن اب نہیں پڑھا تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ایسا شخص جس نے زندگی میں خوبیاں خوبیاں کمائی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کرتا رہا ہے، وہ بھی اگر آپ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں، نبی کا فیصلہ ہے اپنے فرمان میں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا جو دنیا میں آپ کی نصرت کرتے رہے، کیا دنیا میں جو انہوں نے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے، ہاں اتنا ہوگا، کافروں کو بھی مختلف عذاب ہوتے ہیں نا، کسی کا کفر بڑا ہے، کوئی اسلام کا دشمن کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ساری زندگی کوشش کرتا رہا، اور ایک وہ ہیں جو ابو طالب ہیں، فرق تو ہوگا نا، جتنا بڑا کفر ہے اتنی بڑی سزا ہے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، سب سے برا عذاب ان کو ہوگا، کیونکہ ان کی خباثت بڑی ہے، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹی۔ تو کافروں کو مختلف عذاب ہوں گے ان کے کفر کے حساب سے۔ فرمایا ابو طالب کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، صرف جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کے پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو جب نبی کے چچا ابو طالب کو ایمان لائے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر، ان کی نیکیاں فائدہ نہیں دے سکی، تو پھر اور کسی کافر کو جو ساری زندگی اسلام کا بھی مخالف رہا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف رہا اور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے چلا گیا، اس کو تم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہو؟ کس قسم کا تمہارا ایمان ہے؟ کون سے اسلام کو ماننے والے؟